بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام سعید ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یوٹیوب چینل۔ دوستو، ہم آج جانیں گے کہ صداد کی جنت کہاں ہے اور ریئل میں اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک بار اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کبھی ایسا بھی وقت آیا جب تجھ کو روح نکالتے سمے تکلیف بھی ہوئی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے پاک پروردگار، بے شک تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ مجھے 2 بار روح نکالتے سمے تکلیف ہوئی۔ ایک بار جب ایک ماں نے سمندر کے کنارے ایک بچے کو جنا۔ وہ سمسان علاقہ تھا۔ ماں اور اس بچے کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہ تھا۔ اس سمے تیرے فرمان سے میں نے اس ماں کی روح نکال لی اور اس بچے پر بڑا ہی ترس آیا تھا۔ اور اے اللہ، دوسری بار ایک بادشاہ جس نے سرزمین پر جنت بنوائی تھی اور جب اپنی جنت کو دیکھنے جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کا ایک پیر دروازے پر اور دوسرا باہر ہی تھا کہ فرمان تیرا ہوا اور میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ اس سمے میں نے سوچا کہ کس حوصلے سے اس نے یہ جنت بنوائی، پر وہ اس کو دیکھ بھی نہ سکا۔ اللہ نے فرمایا، سنو اسرائیل، جس بچے کو تو نے چھوڑا، یہ وہی بچہ جس کو میں نے سب کچھ عطا کی، پر وہ میرا نافرمانی ہی کرتا رہا۔ دوستو، قوم عاد کے مسکن کو حقف کہا جاتا ہے۔ حقف کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے لمبے ٹیلے۔ یمن اور عمان کے بارڈر کے درمیان یہ علاقہ تھا۔ قوم عاد یہاں پر 8500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ نے قوم عاد کو ہر نعمت دے رکھی تھی، پر جب ان کو شیطان نے بہکایا تو یہ اللہ کے ناشکر گزار اور باغی ہو گئے۔ اللہ نے ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ اس قوم کی تبلیغ کرتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے کہ بت پرستی کو چھوڑو اور ایک اللہ کو مانو۔ وہ ہمارا، تمہارا اور اس پورے کائنات کا بادشاہ ہے۔ لیکن قوم عاد ان کا مذاق اڑاتی رہی اور شرک کرنے سے پیچھے نہیں ہٹی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سمے جو ان کا بادشاہ تھا وہ صداد ہی تھا۔ دوستو، صداد کون تھا؟ چلو جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ یتیم تھا۔ اس کی پرورش قبیلے میں ایک آدمی نے کیا تھا۔ یہ بچپن سے ہی بڑا چالاک تھا۔ جب وہ بادشاہ بنا تو اس کی سلطنت عراق اور بعض روایت کی ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، پر صداد نے ایک نہ سنی اور بولا کہ اگر میں تجھ پر اور تیرے اللہ پر ایمان لاؤں تو میرا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے پاس تو اتھاہ دولت ہے،
تب ہود علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر جنت حلال ہو جائے گی۔ تب شداد نے پوچھا کہ جنت کیا ہے اور کیسے ہے؟ جب ہود علیہ السلام نے جنت کی نعمتیں بتائی تو شداد نے کہا اس میں کوئی بڑی بات نہیں، ایسی جنت میں اس زمین پر بناؤں گا، اور اے ہود ایک دن اس جنت میں جا کر تجھ کو دکھاؤں گا۔ یعنی کہ اس کو تکبر ہو گیا اور یہ تکبر ہی اسے لے ڈوبی۔ کہا جاتا ہے کہ جنت کو بنانے میں 12 سال لگا اور یہ 20 کوس لمبی چوڑی تھی۔ اس جنت میں سونے چاندی کی اینٹیں لگوائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے، شہد، پانی اور دودھ کی نہریں بھی رکھی گئیں۔ اور دوستو، قوم عاد ستونوں پر محلات بنانے میں ماہر تھے۔ ریت کے ٹیلوں پر ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارت کھڑی تھی۔ شداد نے لوگوں کو بتایا کہ جنت کی مکمل تعمیر ہونے پر وہ اسے دیکھنے آئے گا۔ جب لوگوں نے اسے اطلاع دی کہ جنت تیار ہو گئی تو یہ اپنی فوج کو لے کر جنت دیکھنے چلا۔ یہ جیسے ہی جنت کے دروازے کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں پہلے سے ہی کھڑا تھا۔ شداد نے پوچھا تو کون ہے؟ اس پر اس نے کہا میں ملک الموت ہوں اور تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنی جنت کو دیکھ سکوں۔ اس پر عزرائیل علیہ السلام نے کہا ہمیں حکم ربی ہے کہ تجھے اندر جانے نہ دوں، اور اس کی روح نکال لی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چیخ ماری جس کی وجہ سے شداد کی جنت زمین میں دھنس گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام شداد کے انجام کو بتا کر قوم عاد کو ڈراتے رہے، لیکن قوم نے نہ مانا۔ فرمان اللہ ہوا کہ اے ہود اپنی ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے نکل جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے قوم عاد پر خطرناک آندھیاں مسلط کر دی۔ وہ آندھیاں 7 رات اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک پوری قوم سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کی پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ چلیے جانتے ہیں کہ شداد کی جنت کہاں پر تھی۔ ابھی اس وقت عقف کا علاقہ عمان میں موجود ہے۔ 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ اس پر کام شروع ہوا لیکن اسے صحیح طریقے سے کھودا نہ جا سکا۔ اس کی وجہ گند تھی۔ وہ شہر پوری طرح گند میں غرق تھا۔ اس میں پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ مل سکی۔ 1843 میں جرمن کی فوج نے دریافت کیا۔ اس نے بتایا اس شہر کی ریت باریک
صفوف کی طرح ہے، مطلب یہ کہ اس میں جو بھی چیز گر جائے وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے۔ سداد کی جنت کو آج کل اوبار کہتے ہیں۔ اوبار سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے۔ شہر سے دائیں بائیں ریت کے ٹیلے ہیں اور یہ سعودی عرب اور یمن کے بارڈر کے پاس ہے۔ دوستو، سداد جیسے لوگ دفن ہو گئے، بھلا ہم جیسوں کی کیا حیثیت؟ اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔